بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ دنیا جس کے لیے ہم دن رات محنت کرتے ہیں، جانتے ہیں کیا ہے؟ دھوکے کا سامان ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں. دیکھنا چاہے اگر دنیا کا مستقبل تو سن، کانچ کا برتن کسی پتھر کے اوپر پھینک دے. ہمارے آقا نے دنیا کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر دنیا کی اہمیت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالی کافر اور مشرک کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. ہمارے آقا نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت ایسے ہی ہے جیسے تم ایک انگلی سمندر میں ڈال کر کے نکالو اور دیکھو کہ کتنا قطرہ وہ پانی لے کر آئی ہے. یہی ہے حقیقت دنیا کی. یہ دنیا ہمارے دین کے لیے کس قدر خطرناک ہے. سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما ذئبان جائعان ارسلا الى غنم بافسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدینه. کہ دو بھوکے بھیڑیے کسی بکریوں کے ریور میں بھیجے جائیں تو وہ جتنا نقصان پہنچائیں گے اس سے کہیں زیادہ نقصان مال کی لالچ اور عہدے کی خواہش ایک انسان کے دین کو پہنچاتا ہے. یعنی ایک انسان کے دین کو مال کی لالچ اور عہدے کی خواہش اس قدر نقصان پہنچاتا ہے کہ اتنا نقصان دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریور میں بھیج دیے جائیں تو اتنا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. اس لیے دنیا کی لالچ جو ہمارے دلوں میں بسی ہوئی ہے اس کو کھرچ کے پھینکے. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا نہ کمائیں. ہمارے حبیب نے کہا: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نیک انسان کے لیے پاکیزہ مال کیا ہی اچھی چیز ہے. لیکن دنیا کی لالچ ایسی نہ آ جائے کہ ہم آخرت کو فراموش کر جائیں. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے دنیا کی حقیقت پر غور کریں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. ہمارے حبیب نے بیان فرمایا: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. جس کی کوشش آخرت کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں بے نیازی لا دیتا ہے. وجمع له شملہ، اور اس کی شیرازہ بندی کرتا ہے. واتته الدنيا وهي راغمہ، اور دنیا اس کے سامنے لونڈی بن کر کے آتی ہے، جھک کر آتی ہے. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه. اور جس کی کوشش دنیا کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے فقر و فاقہ کو عیاں کر دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے. وفرق علیہ شملہ، اور اس کے معاملے کو منتشر کر دیتا ہے. ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ، اور دنیا اتنی ہی اس کو ملتی ہے جتنا اللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہو. مسند احمد کی روایت ہے. ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ضحاک کے تیرا کھانا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا کھانا گوشت ہے اور دودھ ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہی ہوتا ہے جو آپ جانتے ہیں، یعنی کہ ایک انسان کھا لیتا ہے تو پیٹ کے راستے وہ پھر نکل جاتا ہے، گندگی بن جاتا ہے وہ کھانا. آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا. اللہ تعالیٰ نے آدم کے پیٹ کے راستے سے جو نکلتا ہے، پیخانے کے راستے سے جو نکلتا ہے، اس کے ذریعہ دنیا کی مثال بیان کی ہے. اس لیے دنیا کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے تو دنیا کی حقارت ہمارے ذہن میں بیٹھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں پر غور کریں. ایک انسان آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک کے جو مرا ہے کہاں ہے؟ قبرستان میں ہے، برزخی زندگی میں ہے. کتنے دنوں تک رہے گا؟ قیامت کے دن تک رہے گا. کتنی لمبی زندگی ہے یہ، اس کے بارے میں ہم سوچیں. اور پھر سوچیں
جنت کی نعمتوں کے بارے میں، جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل میں اس کا کھٹکا بھی نہیں گزرا ہوگا۔ عجیب طریقے سے ہمیں آخرت کی زندگی کا احساس پیدا ہوگا، اور دنیا کی زندگی کی حقارت ذہن میں بیٹھے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کا جویا بنائے اور دنیا کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔